اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 311۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاس والی عورتیں زچگی کے بعد 40 دن یا 40 رات تک بیٹھی رہتی تھیں۔ ہم اپنے چہروں پر برس ملا کرتے تھے، یعنی جائیوں کی وجہ سے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 312۔ مسخازدیہ ام بصا سے روایت ہے کہ میں حج کو گئی تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، اے ام المومنین، سمرہ بن جندب عورتوں کو حیض کی نمازیں قضا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا وہ قضا نہ کرے، کیونکہ عورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہوتی حالت نفاس میں 40 دن تک بیٹھی رہتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نفاس کی نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 313۔ ایک غفاری عورت رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنے کجاوے کے حقیبہ پر بٹھایا، پھر اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک مسلسل چلتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بٹھا دیا۔ میں کجاوے کے حقیبہ پر سے اتری تو اس میں حیض کے خون کا نشان پایا۔ یہ میرا پہلا حیض تھا جو مجھے آیا۔ وہ کہتی ہیں میں شرم کی وجہ سے اونٹنی کے پاس سمٹ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھا اور خون بھی دیکھا تو فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ شاید حیض آ گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، کچھ باندھ لو تاکہ خون باہر نہ نکلے، پھر پانی کا ایک برتن لے کر اس میں نمک ڈال لو اور حقیبہ میں لگے ہوئے خون کو دھو ڈالو، پھر اپنی سواری پر واپس آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو مال فی میں سے ہمیں بھی ایک حصہ دیا۔ وہ کہتی ہیں پھر وہ جب بھی حیض سے پاکی حاصل کرتی تو اپنے پاکی کے پانی میں نمک ضرور ڈالتی، اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اپنے غسل کے پانی میں بھی نمک ڈالنے کی وصیت کر گئیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 314۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو تو وہ کس طرح غسل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیر کی پتی ملا ہوا پانی لے کر وضو کرے، پھر اپنا سر دھوئے اور اسے ملے یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہائے، پھر روئی کا پھاہا لے کر اس سے طہارت حاصل کرے۔ اسماء نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس سے طہارت کس طرح حاصل کروں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کنایا کہی وہ میں سمجھ گئی، چنانچہ میں نے ان سے کہا تم اسے خون کے نشانات پر پھیرو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 315۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے انصار کی عورتوں کا ذکر کیا تو ان کی تعریف کی اور ان کے حق میں بھلی بات کہی اور بولی۔ ان میں سے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پھر راوی نے سابقہ مفہوم کی حدیث بیان کی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 316۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اسماء رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پھر آگے اسی مفہوم کی حدیث ہے۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشک لگا ہوا روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو۔ اسماء نے کہا اس سے میں کیسے پاکی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سبحان اللہ، اس سے پاکی حاصل کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہ نے غسل جنابت کے بارے میں بھی دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پانی لے لو، پھر اس سے خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرو، پھر اپنے سر پر پانی ڈالو، پھر اسے اتنا ملو کہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے، پھر اپنے اوپر پانی بہاؤ۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 317۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا جو میں نے کھو دیا تھا۔ وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے بغیر وضو نماز پڑھ لی۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو تیمم کی آیت اتاری گئی۔ ابن نفیل نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کو جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آیا جسے آپ ناگوار سمجھتی رہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور آپ کے لیے اس میں ضرور کشادگی پیدا کر دی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 318۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ لوگوں نے فجر کی نماز کے لیے پاک مٹی سے تیمم کیا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو انہوں نے مٹی پر اپنا ہاتھ مارا اور منہ پر ایک دفعہ پھیر لیا، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارا اور اپنے پورے ہاتھوں پر پھیر لیا، یعنی اپنی ہتھیلیوں سے لے کر کندھوں اور بغلوں تک۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 319۔ اس سند سے ابن وہب سے اسی جیسی حدیث مروی ہے۔ اس میں ہے کہ مسلمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو مٹی پر مارا اور مٹی بالکل نہیں لی، پھر راوی نے اسی جیسی حدیث ذکر کی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 320۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولات الجیش میں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ ان کا ہار جو زفار کے مونگوں سے بنا تھا ٹوٹ کر گر گیا، چنانچہ ہار کی تلاش کے سبب لوگ روک لیے گئے یہاں تک کہ صبح روشن ہو گئی اور لوگوں کے پاس پانی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر ناراض ہو گئے اور کہا، تم نے لوگوں کو روک رکھا ہے حالانکہ ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پاک مٹی سے طہارت حاصل کرنے کی رخصت نازل فرمائی۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھ زمین پر مار کر اس سے اس طرح اٹھا لیا کہ مٹی بالکل نہیں لگی، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مونڈوں تک اور ہتھیلیوں سے بغلوں تک کا مسح کیا۔